انہوں نے نبی الاسلام کے ساتھ سمجھ لیجئے بیعت بھی کی، اور پھر راوی کہتا ہے یعنی اس حدیث یا روایت کے اندر کہ انہوں نے پھر نبی الاسلام سے کہا کہ اگر ہم اس طرح بیعت کر لیتے ہیں تو مشرق اور مغرب کی ہر چیز ہمارے لیے ہی ہو جائے گی، یعنی ہمیں بہت زیادہ اس میں دنیاوی فائدہ ملیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے ہاتھ کھینچ لیا اس سوال کے اوپر۔ لقید بن صبرہ اور یا ان کے دوسرے جو ساتھی تھے، انہوں نے جب دنیاوی لحاظ سے اس طرح کا سوال پوچھا کہ ہمیں دنیاوی معاملات بھی مشرق مغرب کے مل جائیں گے اس چیز سے، آپ کی بیعت کرنے کے حوالے سے، تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر عرض کیا کہ جہاں آپ کا معاملہ ہے آپ رہیں، لیکن ایسی شرطوں والا معاملہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ میں ایسی شرط لگا دوں جو میں تمہیں دینے والا نہیں ہوں، وہ میں آپ سے کوئی ایسی ایگریمنٹ نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دنیا کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا، اصل میں آخرت کی لذتوں کا زیادہ بیان بتایا۔ اسی روایت کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو دنیا ہے نا وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے جنت ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں، آپ نے دنیا میں جنت کی طرح گزارے ہیں یا پھر مشکلات میں گری ہوئی زندگی والا بھی معاملہ آپ کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ بہرحال مشکلیں اور وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ہر وقت اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جنت میں ہیں اور کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو یہ اس طرح کا معاملہ تو کسی کے ساتھ بھی ابھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہرحال دنیا آخرت کی عافیتیں ہی مانگا کریں۔ اللہ کے نیک لوگوں کے اوپر بہت بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ ان آزمائشوں کے اوپر آپ خود سے یہ کوئی ججمنٹ نہ دیں کہ یار یہ جو اس بندے کے اوپر مصیبت آئی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے، اس نے فلاں برا کام کیا ہوگا یا فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اور یا پھر میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو اس کو اس کا بدلہ مل گیا۔ ایسا کوئی دین نے اصول نہیں دیا، نبی علیہ السلام نے دین کے اندر کوئی ایسا اصول نہیں وضع کیا یا واضح نہیں کیا جو کہ ہم آپ کو کہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کر لیا تو اس میں آپ نے دنیا میں ہی سارا کچھ آپ کے ساتھ اس طرح کا برا ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، انبیاء کے ساتھ، صدیقین، صالحین، شہداء، ساروں کی آپ زندگیاں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کی بھی کہ ان کو کتنی کتنی دنیاوی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے اوپر یہ معاملہ پھر نہیں کیا گیا کہ ان کو کہا جائے کہ انہوں نے کوئی دنیا میں کوئی غلط کام کیا تھا اس لیے ان کو سزا یہ دنیا کے اندر مل رہی ہے، بلکہ ان کے اس سے اللہ نے درجات کو ہی بلند کیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جن نیک لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ جب آخرت میں جائیں گے تو وہ ان مشکلات پہ جب ان کو پھل انعام ملے گا تو وہ سب چیزیں بھول جائیں گے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اس لیے